السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 33 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ شکریہ۔ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے، بے شک ان کی بات آپ کو غمزدہ کرتی ہے، وہ تو آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں اس آیت میں ایک ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ رسول کو تکلیف ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے رسول کو تکلیف ہوتی ہے جب اس رسول کی بات یا رسول جس پیغام کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ رسول کا جو ایمان ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، رسول کو آخرت کا تصور ہے، رسول بہت ساری چیزوں سے واقف ہے، جبرائیل امین کی آمد ہوتی ہے اور اللہ کا کلام براہ راست ان کے پاس میں آتا ہے، اور پھر وہ اس کلام کو لوگوں کے پاس کو پہنچاتے ہیں مختلف شکلوں میں، جس بھی شکل میں لوگ سمجھ سکیں۔ اس سب کے باوجود، افہام و تفہیم ایکسپلینیشن کے باوجود بھی لوگ جب بات کو مانتے نہیں ہیں تو انہیں درد ہوتا ہے۔ اس درد کو ماں باپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، اس درد کو اساتذہ اور ٹیچر سمجھ سکتے ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو بنانا چاہتے ہیں، اس درد کو ہر وہ انسان سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں کسی کے لیے بے انتہا مخلصانہ محبت موجود ہو، کہ جب وہ اسے بچانا چاہتا ہے کسی بھی غلط نتیجے سے اور وہ بچنے کے لیے آمادہ نہ ہو بلکہ مخالفت پہ تیار بالکل کمر بستہ ہو، تو اس صورت میں جو تکلیف ہوگی اس تکلیف کو بس جس کو تکلیف ہے وہی محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ چونکہ عظیم الشان ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، اور اللہ اس کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، تو اپنے رسول کی اس تکلیف اور بے چینی اور اضطراب سے بخوبی واقف ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ وضاحت بھی یہاں پہ بیان کر دی کہ دیکھو ایسا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام تبلیغ ہے، آپ کا کام میسج کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، وہ میسج میرا ہے، وہ میسج میں نے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس سے بات بالکل مکمل طریقے سے طے ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا پیغام بھیجنے کے لیے ایک شخصیت کا انتخاب کیا، اور اس شخصیت کا بنیادی کام یہی ہے کہ اس پیغام کو مکمل طریقے سے پہنچا دے، اور نہ اس میں کمی اور نہ اس میں زیادتی۔ اور مزید یہ بھی ہے کہ اس بات کی وضاحت قرآن میں مختلف آیات سے مل جاتی ہے کہ رسول جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہے، تو اللہ کی بات وہ پہنچاتے ہیں، اللہ کے حکم سے پہنچاتے ہیں۔ مزید یہ بھی ہے کہ اسی حکم پہ وہ خود بھی عمل پیرا رہتے ہیں، اور اس بات کا باقاعدگی کے ساتھ میں ان سے اعلان بھی اور اعتراف بھی کروایا گیا قرآن کے الفاظ میں کہ میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جس کا جو اللہ کی طرف سے میرے پاس میں بھیجا گیا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، ہم لوگوں کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تکلیف کا ہونا بہت ہی فطری ہے، بہت ہی نیچرل ہے، یہ ایک قدرتی امر ہے۔ مزید یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کسی بات کو کسی تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، وہ کام کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اور وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بلا وجہ بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مزید یہ کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مزید یہ کہ اپنے کاموں سے ہاتھ اٹھا لینا، مایوس ہو جانا، ان سب چیزوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب تک صلاحیتیں باقی ہیں صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور میسج کو جہاں تک ہو سکے، جس بھی شکل میں ہو سکے، دوسروں تک پہنچانے کی مکمل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا دیکھیے پہلا حصہ تو جیسا آپ نے کہا یہ ایک طرح سے کنسولیشن ہے، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی ہے، رسول کی بھی ہے اور ان کے بعد ان تمام لوگوں کی، رسول کی امت میں سے جو اس کام کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اس کام کو لے کے یعنی قرآن کے میسج کو آگے لے کے چل رہے ہیں، کہ جیسا آپ نے کہا یقیناً تکلیف ہوتی ہے اگر کسی کے پاس آپ کوئی بات لے کے جائیں اور وہ اس کا اثر نہ لے۔ ابھی بلکہ ایک 2 یا 3 سیشن پہلے میں نے ذکر بھی کیا تھا ایک صاحب سے ملاقات کا، کہ کس طرح ان سے میں نے کچھ اہم آیات قرآن کی جو یہ ایمفیسائز کرتی ہے کہ قرآن پہ عمل کیے اور اسے سمجھے بنا کوئی مسلم نہیں ہو سکتا، یعنی جس کو اس کا علم نہ ہو اس کے لیے بڑی چونکا دینے والی آیت ہوگی، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا اس بات کا، یہ میں نے شیئر کیا انہی سیشنز میں ابھی۔ تو اس وقت یقیناً
میں نے بھی یہ سوچا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہمارا کام بات کو پہنچانا ہے، تو یہ ایک ہدایت ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ اس میں ایک چیز جو مجھے احساس ہوتا ہے کہ بہت سے اختلافات ہمارے بیچ میں اس وجہ سے آ جاتے ہیں کہ ہم جو چیز لے کے گئے کسی کو بتائی، انہوں نے اس کو مانا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس چیز یا اس میسج سے ہم اپنی ذات کو جوڑ لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی، انہوں نے نہیں مانی۔ تو یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے پیغام کو کسی کو بتا رہے ہیں تو وہ ہمارا کام صرف بتانا ہے آسان اور بہتر طریقے سے، ان بیسٹ پاسبل سچویشن میں، بیسٹ پاسبل مینر میں وہ بات بتا دی جائے۔ اور وہ اللہ کا حکم ہے، ہمارا کام پہنچانا تھا، لہٰذا اگر کسی نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا یا ویسی ریسپانس نہیں دی جیسی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، بھئی اللہ کے کلام کو بتایا جا رہا ہے تو ان کے اندر وہ بات نہیں آئی، وہ احساس پیدا نہیں ہوا، تو اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بات جو ہے یہ در حقیقت ہم نے تو پہنچائی ہے، بات کس کی؟ اللہ کی ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن کی ہو رہی ہے۔ پیغام کس کا جا رہا ہے؟ قرآن کا جا رہا ہے۔ تو یہاں دوسرا حصہ جو یہ ہے کہ جب لوگ نہیں مانتے تو وہ آپ کی یا رسول کی بات نہیں ہے، یہ بات ہی اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، کیونکہ مختلف کیٹیگریز ہیں جو ذکر ہے قرآن میں، کہ جو لوگ آیتوں سے دور رہتے ہیں، قرآن سے دور رہتے ہیں، احکامات سے دور رہتے ہیں، ان کے دل بالکل بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان تک آپ کوئی بات لے کے جائیے تو وہ جس ڈھرے پہ جس طریقے پہ جیتے ہیں، اور مینلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے بڑوں نے تو یہی کہا ہے، ہم تو اس کام کو ایسے ہی کریں گے، ہمارے بڑوں نے یہی بتایا ہے۔ تو میں نے خود ذاتی طور سے زیادہ تر جگہوں پہ بڑوں کا ذکر سنا ہے، اور قرآن یہی بات بتاتا ہے کہ جب ان کے پاس ہدایت پہنچی تو انہوں نے کہا ہمارے بڑے تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو وہ لوگ جو ہیں، جب تک ان کے اندر سے کچھ سوچ نہیں بدلے گی، انہیں خود احساس نہیں ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور وہ انیشیٹو ان کا نہیں آئے گا جب تک ان کے کسی حال میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو جو لوگ نہیں سنتے وہ اللہ کے آیات کا انکار کر رہے ہیں، اس کے پیغامات سے مکر رہے ہیں۔ چلے طارق صاحب، اگلی آیت لے لیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور یقیناً آپ سے قبل کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، پھر وہ اپنی تکذیب اور تکلیف کے باوجود ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کی باتوں یعنی احکام کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ یہاں اس آیت میں اگر بہت ہی اختصار کے ساتھ کوئی میسج ہمارے لیے سمجھا جائے کہ یہ بات ہمارے لیے کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو اللہ نے دنیا میں مبعوث کیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام بتا دیں، سمجھا دیں، سکھا دیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جھٹلایا گیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تکلیف کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ وہ ذہنی، جسمانی، کچھ بھی ہو سکتی ہیں، بہرحال ان کو تکلیفیں دی گئی، لیکن اس سب کے باوجود ان کا موقف کیا تھا؟ انہوں نے کیا، کس طرح سے رد عمل ان کا کیا تھا؟ ایک رد عمل وہ ہے جسے ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی تو ہم اس کی بھلائی کی بات بند کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، نہیں قبول کرنا چاہتے ہو تو بلا وجہ ہم تمہیں سمجھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اور یہ باتیں سمجھائی بھی جاتی ہیں جب کوئی ریسیو کرنے یا آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، تو بلا وجہ حکمت کی باتیں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، وہ لوگ ڈٹے رہے، اس کے باوجود کہ انہیں تکلیفیں دی گئی، ان کو جھٹلایا گیا۔ تو یہاں اس آیت میں ہم سب کے لیے اس بات کا پیغام ہے کہ تکلیفیں، ایسا نہیں کہ انسانی مزاج میں کوئی تبدیلی آ گئی، کوئی جینیٹک میوٹیشن ان کا ہو چکا ہے کہ اب وہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ جو مزاج انسانی ساخت ڈے ون سے اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر، وہ تا قیام قیامت ویسے ہی قائم رہے گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں انسان بدل جاتا ہے، کانٹیننٹ بدل جاتے ہیں، کنٹریز بدل جاتی ہیں، اس کے باوجود جو بہت بنیادی انسانی مزاج ہے وہ ہر جگہ پہ یکساں پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات اس آیت کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے کہ تکلیفوں کا سلسلہ قائم رہے گا، یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت جسے ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہمیں اچھی راہ پہ ڈٹے رہنا چاہیے۔ برائیوں کا مقابلہ برائیوں سے نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت قرآن مجید ہمیں نہیں دیتا ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ برائیوں کا مقابلہ اچھائیوں سے کیا جائے، کوئی برا بولے تو اس سے اچھا بولنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بری چیزوں کی دعوت دے تو ہمیں ہر حال میں
اچھی چیزوں کی دعوت دینی چاہیے۔ دوسروں کی تکلیف، ایزا رسانی، یعنی جو تکلیفیں دوسروں سے ہم کو پہنچیں، ان تکلیفوں پہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے، اور اپنے اچھی کاموں پہ، اچھی دعوت پہ، اچھے عمل پہ مکمل طریقے سے ڈٹے رہنا چاہیے۔ یہ بار بار جو ڈٹے رہنے کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ لفظ صبر کا ترجمہ ہے۔ لفظ صبر کے بہت سارے مفہوم ہماری سوسائٹی میں عام ہیں، اور بالخصوص اردو اسپیکنگ جو بھی لوگ ہیں، وہ ملکوں میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، تو وہاں پہ ایک صبر کی ایک مخصوص ایک میننگ سمجھی جاتی ہے، ایک مخصوص مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ عربی کی روشنی میں سمجھا جائے، لغات کی روشنی میں سمجھا جائے، یا قرآن میں جس طرح سے استعمال ہوا ہے، صبر کا مطلب ہے ڈٹے رہنا۔ تو گویا کہ ہمیں ڈٹے رہنے کا حکم ہے، کہ ہر صورت میں، ہر تکلیف کے ہونے کے باوجود ہمیں بہر صورت ڈٹے رہنا چاہیے اچھی چیزوں پر۔ جیسا آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہاں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم جس پہ ہم بھی عمل کر رہے ہوں دوسرے تک لے کے جائیں، اور وہاں سے ریسپانس اچھی نہ ملے، تو اس میں ہمیں اس دروازے کو بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن اس بات کو سمجھاتا ہے کہ قرآن کی مدد سے بار بار لوگوں کو تنبیہ کرتے رہنے چاہیے، تاکہ کیا پتہ کب ان کے دل پہ اثر ہو جائے۔ یہی کیفیت یہاں صبر کے لفظ میں بتائی گئی ہے، کہ پیشنس رکھنی ہے۔ پیشنس اس بات کی رکھنی ہے کہ ریسپانس اچھی نہیں مل رہی، کبھی کبھی بہت خراب بھی مل سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ پرزیورنس بھی ہے، یعنی جمے رہنا، ڈٹے رہنا ہے۔ اچھی ریسپانس نہ ہونے پہ یا غلط رویہ ہونے پہ بھی صبر کر لینا ہے، یعنی انہیں ریسپونڈ نیگیٹیولی نہیں کرنا، کیونکہ اس کے لیے قرآن منع کرتا ہے، برا بولنے کے لیے منع کرتا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جاتا، یعنی کوئی اگر آپ کے ساتھ آپ کی بے عزتی کرتا ہے، آپ کو ہرٹ کرتا ہے، تو آپ کو پلٹ کے اسے ہرٹ نہیں کرنا ہے، آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ تو یہ چیز ہمیں ایک کنٹینوس میسج دیتی ہے کہ نبی کی امت ہونے کے تحت، اور جیسا قرآن میں یہ حکم ہے کہ ہمیں لوگوں پہ گواہ بننا ہے اور رسول ہم پہ گواہ ہوں گے، یعنی قرآن کا پیغام آگے بڑھانا ہے، عملی طور سے بڑھانا ہے، جس طرح رسول اللہ نے خود کیا کہ سب سے پہلے آپ خود مسلم بنے، خود اس پہ عمل کیا، اور لوگوں تک جب بات پہنچائیں تو احسن طریقے سے، توازن کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور ساتھ ہی اگر اس کی ریسپانس اچھی نہ ہو تو پھر سوچتے ہیں نا اچھا پھر کبھی دیکھیں گے۔ اس میں مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ آپ کا کبھی واسطہ پڑے کسی سیلز ایجنٹ سے، چاہے وہ انشورنس کو بیچتا ہو یا کسی پروڈکٹ کو، تو وہ پوری چیزیں آپ کے سامنے بیان کرے گا بہت اچھی اچھی طرح، اور اگر آپ اسے اگنور کریں گے، جھٹک بھی دیں گے، تو بھی وہ مسکراتا رہے گا، اچھا کہے گا آپ اس میں بزی، میں پھر آؤں گا، اور وہ پھر آ جاتا ہے آپ کے پاس۔ تو یہی ہماری کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے پیغام کو لے کے جانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے طریقوں کو بدل سکیں۔ تو اس میں اس چیز کی یعنی بہت اہمیت ہے، جو بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو بدلنے والا کوئی نہیں، یہ بات کئی جگہ قرآن میں آئی ہے، بھی ریسنٹلی بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو طے کر دیا ہے وہ چیزیں اپنی جگہ رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اعمال کا حساب، ہمیں جو ہم کریں گے وہی بھگتنا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرماننٹ میسیجز یا پرماننٹ ویلیوز ہیں، تو اللہ کے جو احکامات ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے۔ آخری حصہ جو اس میں کہ یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، تو یہاں مراد یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ جہاں یہ ذکر شروع میں کیا گیا، یقیناً آپ سے قبل کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، پھر وہ تکذیب و تکلیف کے باوجود ڈٹے رہے، یہ چیزیں، اور اسی انداز کا ذکر ہمیں سورہ ہود میں آیت نمبر 120 میں ملتا ہے، جہاں یہ کہا گیا کہ یہ قصے لوگوں کے رسولوں کے ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کا قلب جمع رہے۔ تو مقصد کیا ہے ان قصوں کو سنانے کا؟ کہ یہ جو آپ پہ بیتی ہے یہ پہلے بھی بیت چکی ہے، اور ان سب لوگوں کی، تمام انبیاء کی کیا روش رہی تھی کہ انہوں نے صبر کیا، ڈٹے رہے باوجود اس تکلیف کے جو انہیں ہوئی، ہر طرح کی سچویشن میں انہوں نے برداشت کیا۔ اس وقت تک برداشت کیا کہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ گیا، وہ ان حالات کے تحت جس کیفیت میں بھی آیا اور جس طرح کا آیا۔ تو یہاں رسول کے، یعنی رسول کو ہمت بندھائی جا رہی ہے اس انداز سے کہ آپ ڈٹے رہیں، یہ سچویشن اسی طرح رہتی ہے، اور اسی چیز کو اگر ہم اپنے آپ تک لے کے آئیں کہ ہر وہ امتی
جو اس کام کو آگے لے کے چل رہا ہے اس کو بھی ہمت رکھنی چاہیے اور اس راستے پہ چلتے رہنا چاہیے، انہی تمام ہدایات کے تحت جو قرآن ہمیں دیتا ہے۔ میرے خیال سے طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں، اور جی انشاءاللہ بالکل، اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔